اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 29 سے 37 کے جو لیسن ہے اس میں دیے گئے 3 سوال ہیں، ان کے جوابات آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں تقوی کے بارے میں، تو اس کے بارے میں یہ سوال ہے کہ اس سبق میں تقوی کے کیا انعامات بیان کیے گئے، تقوی کے انعامات۔ اور یہ آیت نمبر 29 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم السیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ کیوں کہ خوف خدا جو ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہی پاور ہے۔ جس دل میں خوف خدا موجود ہے اس کو کوئی دنیا کی دوسری طاقت یا دوسری چیز متاثر نہیں کر سکتی۔ خوف خدا اپنے دل میں رکھو اور اپنے اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں کہ جب تمہارا اپنے رب پر مکمل بھروسہ ہوگا، تقوی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پوری دنیا میں ممتاز کر دے گا، نمایاں کر دے گا، سب سے افضل و اعلیٰ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہاری بخشش فرما دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور اس کا دوسرا سوال جو ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 30 میں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتُلُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کفار مکہ میں دار الندوہ میں بیٹھ کر آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ مشورہ کیا تھا کہ ہر روز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہماری مسائل مشکلات ان کو روک نہیں سک رہے، تو کفار نے کیا کیا کہ آپس میں ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں کیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا تو قتل کر دیتے ہیں، یہ انہوں نے سازش بنائی کہ یا تو قتل کر دیتے ہیں اور یا پھر جان سے مار ڈالتے ہیں نعوذ باللہ، اور یا پھر ان کو یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے سازش تیار کی، اور اس سازش کے اگینسٹ انہوں نے طریقہ کار کیا اختیار کیا کہ تمام سرداران کفار جو ہیں، قریش جو ہیں، وہ اپنا ایک ایک آدمی خاص دیں اپنے اپنے خاندان کا، تاکہ اگر ہم ہار گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے تو پھر ہم وہ تو درگزر کر سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے، اگر وہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے کسی وقت پہ اتر آئے تو پھر سارے لوگوں سے ایک ساتھ بدلہ نہیں لے سکیں گے، لہٰذا سارے لوگ ایک ایک آدمی دو۔ تو اس پر بات طے ہو گئی، تو آخرکار 40 لوگ جمع ہوئے، اور 40 لوگوں کو پورے اسلحے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ جہاں پر آپ قیام پذیر تھے وہاں پر آئے، اور انہوں نے گھیرا ڈال لیا کہ صبح کا وقت ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تو جو ہی اٹھ کر اپنے حجرے سے باہر نکلیں گے تو ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ یہ ہجرت والی رات کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے تو یہ پروگرام بنایا تھا۔ اب دوسری طرف یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی مکاریاں کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے، عزت و احترام اور توقیر کے لیے یہ تدبیر کر ڈالی، اور فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ رات یہاں سے ہجرت فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے ہجرت فرمائی، جب صبح کا وقت ہوا، سحری کا نماز کے قریب قریب کا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے، دیکھا کہ کفار کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے زمین سے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور کنکریاں اٹھا کر ان کی طرف ماری۔ ان کی طرف جب کنکریاں ماری تو تمام کفار کے منہ پہ لگی۔ اب دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی آنکھیں کھل جاتی، جاگ جاتے، الرٹ ہو جاتے، لیکن ان کے اوپر اثر کیا ہوا کہ سب کے اوپر نیند کا غلبہ ہوا، اور اس غلبے میں ان کے ہاتھ میں جو نیزے تھے وہ جو لے کر ایسے ہی رکھ کے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گزر کے چلے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی تدبیر تھی، اسی کے بارے میں یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ یہ ہجرت کے بارے میں بات ہے۔ اس آیت کریمہ میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس میں ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی ہجرت والی رات کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیوں نہ کیا؟ کہ انہوں نے کیا جیسے پہلی قوموں پر ہوتا ہے، تو اب کفار نے کیا کیا کہ جب یہ جنگ کے لیے نکلنے لگے تھے، تو جنگ کے لیے نکلنے لگے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کعبۃ اللہ شریف میں گئے اور کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر یہ دعا کرنے لگے کہ اے مولا کریم، جو ہم میں حق پر ہو اسے فتح عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ حق پر تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ پھر دوسری بات یہاں پر ارشاد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب انہوں نے دعا کی کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی اور کسی تکلیف میں ڈال دے، تو ایسا کیوں نہ کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر عذاب اس لیے نہیں نازل کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان میں موجود تھے، اس لیے ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن میں اللہ سے مغفرت حاصل کرنے والے، استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے۔ لیکن سب سے بڑی وجہ اور سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی قدر ہے کہ آپ ان میں موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ اس حصے میں ہم آیت نمبر 38 سے 44 تک کے سوالات کا جواب آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ سوال دو اس لیسن میں دیے گئے ہیں۔ ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ اب اس کے سوال کو سمجھنے کے لیے ذرا غور فرمائیں کہ پہلے آیا سورہ مبارکہ کے شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام مجاہدین کو فرما دیجئے کہ یہ مال اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، تو لہٰذا ایک جگہ جمع کر دیا جائے، کیونکہ آپ کو معلوم میں نے بتایا تھا کہ یہ پہلے یہ ہوا کرتا کہ جتنے مجاہدین یا عربوں کا یہ دستور تھا جو جنگ میں حصہ لیتے تھے، جس کے ہاتھ میں دشمن کا جو بھی چھوڑا ہوا مال یا چھینا ہوا مال اس کو ملتا وہ اس کا مالک ہوا کرتا تھا۔ تو چونکہ غزوہ بدر کے حوالے سے پہلے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی تھی، جب غزوہ بدر ہو چکا تو مسلمانوں کے ذہن میں وہی پرانی بات تھی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب جن کے ہاتھوں میں جو مال لگا انہوں نے جمع کر لیا، اور وہ لوگ جو پیچھے گئے تھے دشمن کے دور تک چلے گئے تھے کفار، جب بھاگ کر گئے تو جب وہ لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ لوگوں نے مال غنیمت جمع کر لیا، تو سب نے آپس میں گفت و شنید ہوئی کہ ہم تو وہاں گئے ہوئے تھے اور کچھ جو مجاہدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے معمور تھے ان سب کے بارے میں جب آپس میں گفتگو ہوئی تو اس حوالے سے یہ حکم نازل ہو گیا کہ پہلی باتوں پہ اب نہ رہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے بلایا تھا اور آپ جہاد کے لیے آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرما دی، آپ کا فرض جہاد تھا اور جہاد میں فتح حاصل کر کے یہ مقصد تھا، سب پورا ہو گیا۔ اب اس مقصد کے بعد ملنے والا جو مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو لہٰذا سب نے مال غنیمت کو جمع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس تشریف لے جا رہے تھے تو اسافر کے پہاڑوں کے پاس آپ نے پہلا پڑاؤ ڈالا واپسی مدینہ کی طرف جاتے ہوئے، تو وہاں پر یہ دوسرا حکم نازل ہوا کہ یہ مال غنیمت جو آپ کو عطا کیا گیا ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیجئے۔ اب میں جواب کو مختصر یہ کر رہا ہوں کہ پہلے حصے میں حکم یہ تھا کہ مال اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے،
تو دوسرے حکم میں یہ فرمایا کہ اس کی تقسیم کے بارے میں کہ اس کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں اور 5واں حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الگ کر دیا جائے۔ اس 5ویں حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتامہ والمساکین وابن السبیل اور یہ سارے موجود تھے، یعنی تمام غربا، یتیم، مسکین اور یہ سارے لوگ موجود تھے، ان کو دیا جائے گا۔ اور دوسرے جو ہے 4 حصے جن کے پاس اپنی سواری ہیں، سواری رکھنے والے مجاہد کو 2 حصے اور جن کے پاس سواری نہیں ان کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس خصوصی انعام کا ذکر فرمایا؟ ان میں اللہ تعالیٰ نے کس انعام کا ذکر فرمایا؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کا ذکر فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ رات کو سو رہے تھے تو پہلا انعام یہ تھا کہ سوتے ہوئے ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ کافروں کی تعداد تم سے بھی کم ہے، یعنی کافروں کی تعداد جو تھی 1000 یا 900 کے درمیان وہ تم ہو، اور جو تمہاری تھوڑی تعداد ہے یہ مسلمانوں کی دکھائی کہ وہ تعداد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے اس لیے بتایا تاکہ تمہارے اندر قوت پیدا کر دے اور کافروں کے اندر یہ خوف نہ رہے، خوف پیدا نہ ہونے پائے کہ تمہاری تعداد کو دیکھ کے خوف کے بارے میں بھاگ جائیں، بلکہ وہ رکے رہیں۔ تو اس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کے اوپر انعام فرمایا، ان کی قوت بڑھا دی، ان کے حوصلے بڑھا دیے اور ثابت قدمی کے لیے احسان فرمایا کہ ثابت قدم رہنا اور واپسی نہ کرنا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بلکہ اپنے پروردگار کا ذکر کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد یہ ہمارا لیسن آیت نمبر 44 تک مکمل ہوا۔ ابھی ہم کر رہے ہیں 45 سے لے کے 48 تک۔ اس کے 2 سوال ہی اس کے ہیں، اور یہ سوال ہم کرتے ہیں کہ پہلا سوال میں پوچھا گیا کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس کے بارے میں آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو کہ جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو جائے یعنی کہ دشمن سے تو تم ثابت قدم رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اور جب تم ذکر کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری مراد عطا فرما دے گا، اور اس میں جو اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس پر پابند رہنا اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا منصب، مرتبہ، اقبال جاتا رہے گا۔ تم صبر سے کام لینا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا مددگار ہوتا ہے اور صابرین کے ساتھ ہم وقت رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا سوال ہے اسی لیسن کا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا کیا رد عمل تھا؟ اب اس شیطان کے بارے میں دیکھیے کہ جب سے یہ مکی لشکر جو ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے نکلا تو راستے میں یہ ان کو دہادی دیتا آ رہا ہو، بڑھاتا چلا گیا، تمہاری آج بڑی طاقت ہے، تمہارے پاس بہت پاور ہے، تمہارے پاس ہر طرح کی طاقت موجود ہے اور آج تم ہار نہیں سکتے، تم کامیاب آؤ گے۔ یہاں تک کہ غزوہ بدر میدان تک پہنچی اور وہاں پر بھی یہ ان کو بڑی ہمتیں دلاتا رہا، اور جب مسلمانوں کا اور کافروں کا ایک ساتھ حملہ ہوا تو اس نے دیکھا آسمان کی طرف تو فرشتے نازل ہو رہے تھے۔ فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ پریشان ہو گیا اور اتنی ہڑبڑاہٹ میں، کیونکہ شیخ نجد کے نام سے یہ ان کے ساتھ ایک بوڑھا ساتھ شامل تھا، اس کو شیخ نجد کے نام سے سارے پہچانتے تھے، تو یہ ان کو فرشتوں کو دیکھ کر گھبرایا اور واپس بھاگنے لگا اور ان سے کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں۔
یہ دوڑا تو ابو جہل نے اس کا ہاتھ کا پکڑا اور کہا تم کہاں جا رہے ہو ہمیں آگے لگا کے، اور ساری چیزیں ابھی تک تم حوصلے دے رہے تھے، اب تم خود بھاگ دو۔ اس نے کہا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، اور میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی واللہ شدید العقاب، جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے، میں ڈرتا ہوں اس سے، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رد عمل کا اس نے ظاہر کیا اور وہ بھاگ گیا۔ یہ ہمارے آیت نمبر 48 تک لیسن مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آیت نمبر 49 سے اس کا آغاز کریں۔